السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی صرف جسم کے چلنے کا نام نہیں بلکہ دل کے زندہ رہنے کا نام ہے، اور دل تب زندہ رہتا ہے جب ظلم رکتا ہے۔ ظلم رک جائے تو دل میں نور کے اترنے کی جگہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ قصاص صرف کسی کو سزا دینے کا نام نہیں ہے بلکہ نفس کو جواب دہ بنانے کا نام ہے، کیونکہ نفس اگر آزاد ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ دوسروں کے حق، عزت، محبت، اعتماد، حیا اور سکون کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور نفس کا یہ قتل خنجر سے نہیں بلکہ حق کے غلاف میں چھپا ہوتا ہے۔ وہ قتل کو قتل نہیں کہتا، اسے انصاف، اصول، غیرت اور خودداری کہتا ہے، اور اسی لیے وہ سالک کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ حق کے لیے کھڑا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے انا کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ نفس کا پہلا وار نیت پر ہوتا ہے کہ میں بظاہر حق کی بات کر رہا ہوتا ہوں، مگر میرے اندر برتری اور عزت کو بچانا مقصد ہوتا ہے، اور اس سے عدل کی نیت کمزور پڑتی ہے اور تقویٰ کی روشنی دب جاتی ہے۔ پھر نفس کا دوسرا وار عزت پر ہوتا ہے۔ لہجہ اور طنز ایسے ہو جاتے ہیں کہ بات درست ہونے کے باوجود دوسروں کی عزت کا ستیہ ناش کر دے اور رشتوں کے امن کو برباد کر دے۔ لیکن جب نفس محبت کو مارتا ہے تو یہ لڑتا نہیں ہے، یہ خاموش سزا دیتا ہے، بات بند کر دیتا ہے، سرد موہری اختیار کرتا ہے، اور اس سے قربت اور اعتماد ختم ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد اعتماد ٹوٹتا ہے، امانتیں میں خیانت ہوتی ہے، راز ظاہر کیے جاتے ہیں، اور دوسرا انسان اندر سے ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر نفس انصاف کو قتل کرتا ہے، اپنے لیے عذر پیدا کرتا ہے اور دوسروں کو مجرم بناتا ہے۔ یہی دوہرا معیار عدل کی روح کو ختم کرتا ہے۔ پھر نظر کے اندر سے حیا کو مارتا ہے، اور جب نظر سے حیا ختم ہو تو پھر دوسروں کی عزت اور دوسروں کی جو یعنی میری نظر کے وار سے دوسروں کے دلوں پر تیر چلائے جاتے ہیں، اور اس سے میرے دل کا نور کم ہوتا ہے اور عبادت میں خشیت کمزور ہوتی ہے۔ جب نظر بے حیا ہو تو پھر دل بھی مردہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر مال اور حق کے معاملے میں نفس دیانت کو مارتا ہے۔ جب میں کسی کے مال پہ غصب کرتا ہوں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں، تو پھر برکت اٹھ جاتی ہے اور خوف خدا کم ہونے لگتی ہے۔ پھر نفسیاتی قتل کیا ہے کہ دوسروں کو ایک غلطی میں قید، اور پھر جب ان کی اس غلطی کو میں لے کر ان سے دوری اختیار کرتا ہوں تو اپنے لیے رحمت کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں جب دوسروں پہ ظلم کر رہا ہوں تو میرے اندر سختی بڑھتی ہے۔ تو قصاص نفس کے اسی وار کا توڑ ہے۔ ظلم کو روکنا ہی حیات ہے، یعنی میں اگر نفس کو کھلی چھوٹ دوں گا تو اس سے دل کی موت ہوگی۔ تو باطنی قصاص یہ ہے کہ نظر پھسلے تو فوراً رک جاؤں اور فوراً بے حیائی سے بچوں، زبان پھسلے تو معافی مانگوں اور اصلاح کروں، غصہ آئے تو خاموشی، تاخیر اور وضو کے ذریعے نفس کے وار کو توڑ دوں۔ حق کو دبایا ہے تو بلا تاخیر اس کا حق واپس کروں۔ یہی وہ عمل ہے جس سے دل دوبارہ زندہ ہوتا ہے، کہ نفس ہمیشہ قتل سے پہلے دلیل بناتا ہے، اس لیے دلیلوں کی کتار خود ایک خطرے کی علامت ہے۔ یعنی میں نے دلیلوں پہ نہیں، مجھے سب سے پہلے اپنے اندر ایک عدالت قائم کرنی ہوگی، خود سے پوچھنا ہوگا کہ میں حق کے لیے بولا تھا یا اپنی جیت کے لیے۔ ہر سختی حق نہیں ہوتی، اکثر انا ہوتی ہے، اور اگر سختی کے بعد عاجزی پیدا نہ ہو تو یہ حق، سختی کے بعد عاجزی نہیں ہے تو یہ انا ہے۔ تو اصلاح کی پہچان کہ میرے الفاظ سے زخم کم ہوں گے، کڑواہٹ کم ہوگی اور حق قائم ہوگا، مگر انسانوں کی عزتیں نہیں اچھلیں گی۔ معافی مانگنا نفس کی موت ہے اور روح کی حیات ہے، اور تلافی کے بغیر توبہ ادھوری ہے۔ آج پھر میرا محاسبہ کہ میں نے آج کس کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کا حق دبایا، اور حد اللہ کی جو ہے اس کو قائم رکھا یا نہیں۔ تو نفس دوسروں کو جسم سے نہیں،
حرمت سے، ان کے ساتھ حرمت کو توڑتا ہے، تو ہم نے ظلم کو روکنا ہے۔ یہی اصل زندگی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو اس کی سمجھ دے۔ جزاک اللہ۔